آپ میں سے کوئی بھی مائک چالو رکھے، اگر آپ کے مائک چالو ہوتے ہیں تو سب کو ڈسٹرب ہوگا، اس لیے سب مائک بند رکھیے گا. جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہو اس جگہ سے پوچھ لیجیے گا. چلیں میں آپ کو اسکرین پر بھی میں کتاب شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں نیٹ ورک تھوڑا سا کمزور ہے نا، ہو سکتا ہے کتاب شو نہ ہو پائے. دیکھیں کتاب دکھ رہی ہے؟ اگر دکھ رہی ہو تو ایک بندہ محسن آپ بتا دیں کتاب دکھ رہی ہے سامنے آپ کے موبائل میں؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر دھیان دیجیے. اس سے قبل آپ نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کا جو جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں نا، تو پہلے جز کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اندر جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو خبر کہیں گے یا پھر مسند کہیں گے. اس کے بعد اب آگے بڑھ کر کے انہوں نے 2 نمبر پہ کہا مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، لیکن خبر اکثر بیشتر عموم نکرہ ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اوپر میں ذکر ہوئی ہیں. آئیے اب نیچے آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں قواعد و فوائد نمبر 5 پر، اس پر توجہ کریے. فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ابھی فاعل اور نائب فاعل کا بیان آپ نے مکمل نہیں پڑھا ہے، لیکن ابھی اس سے قبل پر اس کے تحت یہ بات آئی تھی کہ فاعل اور نائب فاعل فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح سے مبتدا اور خبر جہاں ہو ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی اس پر رفع ہوتا ہے، اس پر اکثر و بیشتر پیش آتا ہے. اب آئے سمجھے کریم، تو دیکھیے توجہ کے ساتھ اللہ رفع ہے، پیش ہے، ایسی کریم کے مین پر بھی پیش ہے. تو یہ صورت تھی. اسی طریقے سے جہاں پر بھی مبتدا خبر آئے گا تو وہاں پر یہ دونوں مرفوع ہو کر ہی استعمال ہوں گے. نمبر 6، خبر کبھی مفرد کبھی جملہ ہوتی ہے. مفرد مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا ضروری ہے. دیکھیے یہاں پر 3 طرح کی بات انہوں نے کی ہے. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے یعنی جو جملہ نہ ہو، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، خبر با مجرور بھی ہو سکتی ہے. یہ تینوں طرح سے خبر استعمال ہوتی ہے. لیکن اگر خبر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، جا مجرور نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسے خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے 5 چیزوں میں: مذکر مؤنث میں، واحد میں، تثنیہ میں اور جمع ہونے میں. مثنیٰ سے مراد تثنیہ، مجموع سے مراد جمع. ٹھیک ہے، مثالوں سے اس کو سمجھیے. بکرن عالمن، اس کے بعد جو آیا ہے بکرن عالم، دیکھیں غور کر کے، بکرن عالمن کے اندر عالم یہ خبر ہے اور بکرن مبتدا ہے. تو عالم غور کیجئے یہ مفرد ہے یعنی یہ جملہ تو اس خبر کے جملہ نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کا یعنی عالم کا بکر کے مطابق ہونا ضروری ہے. کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں، اسی طرح سے واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں. مذکر اور مؤنث ہونے میں کیسے مطابق؟ یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہو، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہو. یہ مذکر و مؤنث میں مطابق ہونا ہے. واحد تثنیہ اور جمع میں مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہے، مبتدا مثنی یعنی تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہو کر استعمال ہوگی. اب مثالوں سے دیکھیے. بکر عالمن میں بکر واحد ہے، مذکر ہے، تو عالم کو بھی واحد لایا گیا، مذکر لایا گیا، تو یہ مطابق ہو گیا. ہند عالمتن، ہند یہ مؤنث ہے کیونکہ مؤنث کا نام ہے یہ، اسی طریقے سے واحد ہے تو اسی کے مطابق عالمتن خبر کو بھی لایا، مؤنث بھی لایا اور واحد لایا. اسی طرح سے الرجلان عالمان، الرجلان عالمان، الرجلان یہ دونوں یہ دیکھیں مبتدا ہے، عالمان خبر ہے. رجلان چونکہ تثنیہ ہے
اور اس طریقے سے مذکر ہے تو اس کی خبر آئی، یہ بھی تثنیہ ہے اور مذکر ہے۔ اس کے بعد آیا الامرأتان، الامرأتان پر توجہ کریے، یہ بھی تثنیہ ہے مؤنث ہے، تو عالمتان کو تثنیہ اور مؤنث کیا۔ اسی طریقے سے اگر اور کہیں بھی استعمال ہو اور خبر مفرد، ایسی صورت میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری، کتنی باتوں میں؟ باتوں میں۔ اب آئیے نمبر 7 پہ، خبر اگر جملہ ہو تو عموماً، استاد صاحب جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی یہ جار و مجرور کیا ہے؟ ہاں، جار اور مجرور کا معنی، جار کا مطلب یہ سمجھ لیں آپ آسان لفظوں میں، زیر دینے والا، ٹھیک، کرنے والا۔ اب زیر دینے والا کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ بعد میں پڑھو گے، حروف جارہ آتے ہیں، مضاف الیہ بننا ہوتا ہے، اس طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے۔ ابھی فی الوقت آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مجرور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اکثر و بیشتر زر آئے، ٹھیک ہے۔ اب تو تیسری قسم کسی اسم کو ظاہر ہو تو وہ یا تو جار یا تو تیسری قسم یا تو حرف جار داخل ہوگا یا پھر مضاف آئے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک آ گیا تو پھر وہ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اصل میں وہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چلیں اب ہم آگے تو عموم میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، خبر اگر جملہ ہو، یہاں توجہ کیجیے گا، اس سے پڑھا اپنا، خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ ہو، یہاں پہ کہہ رہے ہیں خبر اگر جملہ ہو، ٹھیک ہے، اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہے، اس سے ہند ہیا ذکیٌ، جو ہر جگہ پہ خبر پر کریں، زید جاء، یہاں پر جاء آیا ہے، جاء فعل، آپ کو میں نے کل بیان کیا تھا فعل یا تو فعل چاہے کوئی بھی ماضی ہو، ظاہر ہو، کوئی فعل یہ اگر جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زید جاء فعل آیا نا، تو فعل آنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ جملہ ہے، اور خبر یہاں پہ جملہ واقع ہے، اور جب خبر جملہ واقع ہو تو کہا اس میں مبتدا ضمیر ہوتی ہے، کس میں؟ خبر کے اندر، خبر میں، تو جاء فعل، اس جاء خبر ہے، اس خبر کے اندر ضمیر ہے، زید جو مبتدا آیا اس کے مطابق ہے، کیسے مطابق؟ جاء فی الماضی صیغہ واحد مذکر ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر ہوا ضمیر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہوا ضمیر ہے اس جاء کے اندر، اور یہ ہوا ضمیر زید کے مطابق ہے، کیسے کہ ہوا مذکر بھی ہے واحد بھی ہے، اسی طرح سے زید بھی مذکر ہے اور واحد ہے، تو یہ دیکھیں مطابق میں ایک ضمیر آئی ہے۔ تو ایسی جہاں پر بھی ضمیر، جہاں پر بھی فعل جملہ استعمال ہوگا خبر میں، خبر کی صورت میں، تو اس جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ ابھی آپ ضمیر کی بحث پڑھے نہیں ہیں اس لیے پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ یہ پختہ یاد رکھیں کہ خبر اگر جملہ ہو جائے تو اس جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ وہی انہوں نے کہا خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء، ہند ذهبت، زید ہوا ذکی، ہند ہی ذکیۃ، یہ تمام الفاظ اوپر میں ذکر ہوئے۔ نیچے 8 نمبر پہ، وقت بھی دیکھتے رہیں، 1 منٹ باقی ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 8، اگر اور خبر جار مجرور ہو، خبر 3 طرح سے ہوتا ہے، یا تو وہ مفرد واقع ہوتی ہے، یا تو وہ جملہ ہے، جملہ بن کر استعمال ہوتی ہے، یا پھر وہ جار مجرور استعمال ہوتی ہے۔ اگر خبر مفرد ہو یا جملہ ہو تو کیا ہوگا، اوپر پڑھ لیا ہم نے۔ خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا ہوگا، یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنی، مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ اب کیا کریں، خبر اگر جار مجرور ہو تو ابھی جار اور مجرور کا مطلب میں نے بیان کیا تھا نا کہ اس پر اکثر و بیشتر آئے، ٹھیک ہے۔ جار مجرور سے مراد کیا ہے، خبر پہ اکثر زیر آئے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت اس کی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خبر پہ اکثر زیر آئے،
جار مجرور. خبر پہ اگر زیر ہو تو سمجھ لیں ایسی صورت میں وہ خبر کوئی فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی. ٹھیک ہے. اب فعل یا شبہ فعل ہوتا کیا ہے؟ فعل آپ سمجھتے ہیں؟ فعل آنے کر فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، ان میں سے کوئی ایک فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اور شبہ فعل کا مطلب ہوتا ہے یا تو وہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو، اسم تفضیل ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شبہ فعل سے مراد یا تو فعل ہو یا اس میں مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو یا اس میں تفصیل. یہ پوری تفصیل ابھی آپ آگے پڑھیں گے، اس لیے ابھی پختہ یاد ضرور رکھیے گا. ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں جار کی صورت اگر خبر آئے تو اس خبر کا فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہونا ضروری ہے. فعل یا شبہ فعل کے بعد ایک لفظ کہا انہوں نے محذوف. محذوف کا مطلب یہ ہے وہاں پر فعل ذکر نہیں ہوگا، فعل محذوف چھپا ہوا ہوگا. محذوف کا معنی چھپا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں جیسے اب مثال پر آئیے، مثال پر توجہ کیجیے، آسانی سمجھ میں آئے گا. زیدن فی الدار ہے. ٹھیک ہے. اور خبر فی دار ہے. دیکھیں فی دار میں فی آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ فی جار ہے اور دار پہ دار ہے تو یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو خبر یہاں پر جار مجرور کی شکل میں آئی ہے. ٹھیک. تو جار مجرور کی شکل میں ہو تو انہوں نے کہا یہ اب ایسی صورت میں متعلق بنے گا کسی فعل کا یا شبہ فعل کا. تو یہاں پر فعل یا تو پوشیدہ ہوگا، کوئی چھپا ہوا ہوگا، یا پھر کوئی شبہ فعل ہوگا. اب وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہوگا؟ تو اب ہم نے آپ کو ذکر کیا فعل ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں یہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا یا فعل امر یا فعل نہی، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. فعل تو شبہ فعل میں فعل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا، مشبہ ہوگا یا اس میں تفضیل میں اس میں تفضیل ہوگا، ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اب مثال دیکھیے زید فی الدار، زید فی الدار بریکٹ میں اسی کی وضاحت انہوں نے کی ہے. یہاں جار مجرور یعنی فی الدار ثبت یا ثابت کے متعلق ہوں گے. ثبتا کا اگر متعلق ہو جائے تو گویا کہ فی الدار سے پہلے ثبتا فعل پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. چھپا ہوا ہے. اور اگر زید فی الدار میں فی الدار اگر ثابتن کے متعلق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ فی الدار سے پہلے ثابتن پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی. آیا کچھ دماغ میں آپ کے؟ ادھر سے کچھ ریپلائی ملے تو مجھے سمجھانا اچھا لگے گا. جی نہیں. ہاں تو یہاں پر دیکھیں، اب دیکھ پوری بات میں نے آپ کو پہلے کی ذکر کیا کہ نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ فعل ابھی اپنے پاس شبہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے. متعلق ہونا کیا ہوتا ہے، محذوف ہونا کیا ہوتا ہے، جار مجرور ہونا کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں پڑھی نہیں آپ نے تو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی فی الوقت آپ یہ سمجھ لیں کہ زید یہاں پر مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے اور فی الدار جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. جار مجرور ہونے کی وجہ سے اب فی الدار سے پہلے کوئی فعل چھپا ہوا ہوگا یا کوئی شبہ فعل چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فعل چھپا ہوا ہو تو ثباتا مانیں گے، اور اگر شبہ فعل پوشیدہ مانے تو یہاں پر ثابتن کو پوشیدہ مانیں گے، ثابتن کو چھپا ہوا مانیں گے. ٹھیک. اور یہ ثابتن سے متعلق ہو کر کے، ثابتن سے مل کر کے، ثابتن سے اپنا تعلق بنا کر کے پھر یہ زید کی خبر بنے. ڈائریکٹلی فی الدار خبر نہیں بن سکتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. حضرت تو یہ ثبتن جو لکھا ہوا ہے اس میں، تو کس طرح اس کو دیکھا جائے گا، کیسے پہچانیں گے پھر؟ یہ وہی تو بات ہے، آپ فوری طور پر آپ کو یہ نہیں سمجھا سکیں گے. ابھی یہ بہت آسان نہیں ہے سمجھنے کے. آپ ایک دو بحث جب پڑھو گے کے حوالے سے نا تو سمجھ سکو گے. ابھی متعلق اور متعلق ہوتا کیا ہے یہ پڑھا نہیں ہے نا، تو یہ پوری طرح سے ہم نہیں سمجھا سکیں گے آپ کو. ہم سمجھا بھی دیں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ کثرت متعلق جار مجرور جہاں پر بھی ہوگا تو متعلق کچھ نہ کچھ ماننا ہے، یا تو فعل مانیں گے یا شبہ فعل مانیں گے. اب یہ فعل ایسا نے کہا وہ دونوں مبتدا کے مطابق ہوگا. مبتدا یہاں پر زید جو واحد مذکر آیا ہے تو اسی انداز میں فعل اگر مانیں گے فعل کو بھی واحد مذکر ماننا ہے. اگر مبتدا وہاں پر واحد ہے تو شبہ فعل مانیں گے، شبہ فعل یا واحد اور مذکر ماننا ہوگا. تو اس ترتیب کے ساتھ یہ قاعدہ یاد رہے گا، پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ ادھر سب سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ اچھے سے یاد لیجیے گا، جیسا لکھا ہو ویسے ہی یاد کیجیے گا. نمبر 9 پر غور کیجیے.
مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل یا مؤنث عاقل، یہ پہلے سمجھایا گیا ہے، عاقل نہ سمجھنا، غیر عاقل یعنی جس میں عقل نہ ہو، اسم ہو، یا پھر مؤنث عاقل یعنی عقل والا، جو اسم ہے وہ عقل والا تو ہے لیکن مؤنث ہے، ایسے اسم کی جمع مبتدا واقع ہے تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث عاقل شامل خاتون دیکھیں گے، جبال مبتدا ہے اور یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل کا ہوتا پہاڑ، پہاڑ میں کوئی عقل تو نہیں، تو غیر عاقل ہے، اور جبال کی جمع مکسر جبلن کی، تو غیر عاقل کی جمع مکسر بھی وہاں ہو گئی ہے، تو مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس بنا پہ خبر دیکھیں واحد مؤنث ہے خاتون، یا پھر شامل نہ لائیں تو جمع لائیں گے شامل، یہ بھی اس مائک بند رکھیں، ایک بند رکھیں، کسی کی آواز نہیں پہنچ رہی اس طرح میں، خاتون یا شامی خاتون، اسی طرح سے النساء عاقلاتن، آگے ایک نمبر پہ گیا، وہ بہت زیادہ نہیں، آپ یہ مکمل یاد کر کے آئیے، انشاءاللہ کوئی گفتگو کر سکیں گے اس میں، ٹھیک ہے خاتون جی، شامی خاتون مانا کیا ہے؟ کان بلند، جی ٹھیک ہے، ٹھیک، وعلیکم ورحمۃ اللہ۔